بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال نہ سمجھا جائے۔ پھر قسم کے بارے میں ہم نے پڑھا اور کفارہ قسم کو بیان کیا گیا۔ کفارہ قسم یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا کپڑے پہنائے جائیں یا پھر ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے کسی پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں 3 دن کا لگاتار روزے رکھے جائیں۔ پھر قسم کے مسائل بیان ہوئے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور وہ کام پورا نہ کر سکے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور نمبر 2، قسم ہمیشہ اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، غیر اللہ کی نہیں۔ اور نمبر 3، اگر گناہ کی قسم کھا لی ہے تو اسے فوراً توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 90 سے 95 تک کا مطالعہ کریں گے، جس میں شراب، جوا اور تیروں وغیرہ کے ذریعے فال نکالنے کی حرمت کا بیان ہے۔ فال نکالنے کی سب صورتیں ناجائز ہیں، چاہے وہ طوطے کے ذریعے ہو یا قرآن کے ذریعے۔ پھر شاعر اللہ کی تعظیم کا درس دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں احرام میں شکار کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا اور اسی طرح شکاری کے شکار کی طرف رہنمائی کرنا سب حرام ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد جن امور کو کرنا منع ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی کر لے تو اس صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ سمندری شکار حلال ہے اور خشکی کا شکار حالت احرام میں حلال نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، یہاں پہ انما کلمہ حصر ہے۔ خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی جو عقل کو ڈھانپ دے، اسی سے لفظ خمار نکلا ہے۔ اور خمار عربی میں کہتے ہیں اوڑھنی کو، اوڑھنی سے خود کو ڈھانپتے ہیں، یعنی سر کا دوپٹہ۔ تو خمر میں ہر وہ چیز شامل ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، جس میں نمبر 1 تو شراب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں جس سے نشہ ہو، یعنی ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ خمر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، بے شک خمر اور جوا، میسر، جوا کو عربی میں میسر کہتے ہیں۔ میسر نکلا ہے یسر سے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، یعنی وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، لفظی معنی ہے اس کا۔ ہر وہ مال جو آسانی سے ایزی منی ہاتھ آئے، لیکن یہاں اصطلاحی معنی میں خاص شکل میں جوا ہی ہے۔ جوئے میں انسان جب جیتتا ہے تو بہت سا مال حاصل کر لیتا ہے بغیر کسی کڑی محنت کے۔ والانصاب، یہ نسب سے ہے، نسب کرنا یعنی گاڑنا۔ تو وہ پتھر جو عبادت کے لیے گاڑے جاتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ، ہر وہ پتھر جو عبادت کے لیے گاڑا جائے وہ انصاب ہے۔ اہل عرب کعبہ کے گرد بت اور پتھر نصب کرتے تھے، ان کے لیے قربانی کرتے اور اس کے خون کو ان پتھروں پہ ملتے تھے۔ تو ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے گاڑی جائے، ان میں کوئی بھی مٹیریل ہو سکتا ہے، لکڑی بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، تو ہر وہ چیز جو فکس کر دی جائے وہ انصاب کہلاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ خصوصاً عبادت کے لیے۔ والازلام، ازلام کا روٹ ورڈ ہے ز لام میم، ظلم، تیر کو کہتے ہیں، یعنی وہ تیر جن کے ذریعہ فال نکالی جاتی ہے، یا جن کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا، یا جن کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ تو ازلام کا لفظی معنی تیر ہے، لیکن یہ عام تیر نہیں جن کے ذریعہ فال نکالی جاتی تھی۔ تو ان تیروں کا خرید و فروخت، ان کا استعمال بھی منع ہے۔ رجسن، گندگی،
حسی اور معنوی دونوں طرح کی گندگی. حسی گندگی یعنی جو دیکھنے میں یا اسمیل اس کا یا پھر چھونے میں گندا ہو، اور معنوی کیا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو گندی نہیں ہے مگر اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ شرک پر مبنی ہے. تو رجسم من عمل الشیطان، گندگی ہے شیطان کے عمل میں سے. یہ شیطان کا کام ہے. کیسے؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں ان چیزوں کی رغبت پیدا کرتا ہے. فاجتنبوہ، تو کیا کرو؟ اجتناب کرو اس سے. یہ فاجتنبوہ اس کا روٹ ہے جیم نون با. جنب کہتے ہیں پہلو کو، تو پہلو بچاؤ یعنی پاس نہ جانا، دور رہو ان سے. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. فلاح پانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب لوگ ہیں. مطلوب کو پانا، مردود سے بچنا، یہ ہے فلاح. یہ تمام حرام کام ہے جن سے تم کو روکا جا رہا ہے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت تک پہنچ جاؤ. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل عرب اسلام سے پہلے شراب اور جوئے کو حلال اور طیب سمجھتے تھے. تو ان آیات میں شراب اور جوئے کی ممانعت کا حکم فرمایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عربوں میں شراب کا بہت استعمال تھا. شراب کے بغیر ان کی زندگی دشوار تھی. جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے لوگوں کو، اور ان کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے بڑا ہے. تو یہاں شراب اور جوئے کی برائی ظاہر کی گئی مگر اس کے حرام ہونے کا صاف حکم نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم سن کر کہا کہ اے اللہ، اس شراب کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل فرما دے. یعنی حضرت عمر نے دعا کی. اس کے بعد دوسری آیت سورہ نساء میں نازل ہوئی. سورہ نساء میں آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ تمہیں ہوش نہ ہو کہ کیا پڑھتے ہو اور کیا نہیں. اس میں بھی صاف حکم نہیں تھی. ایک مرتبہ پھر کیا ہوا کہ 2 انصاری قبیلہ کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے، یعنی جمع ہوئے اور شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاتھا بائی کی نوبت آ گئی. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈسکس ہوئی تو اس وقت بھی حضرت عمر وہاں موجود تھے. تو حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ کوئی حکم فیصل نازل فرما شراب کے بارے میں. تو آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی اور ان کا اعلان کیا گیا. جب ان کا اعلان کیا گیا کہ شراب اور جوا حرام ہو گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، تو مدینہ کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں نے شراب کے مٹکوں کو گرا دیا، حتیٰ کہ شراب مدینہ کی گلیوں اور نالیوں میں بہتی پھر رہی تھی. اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ ان کی گھٹی میں شامل تھی کہ وہ لوگ جیسے ہم پانی پیتے ہیں وہ لوگ شراب پیتے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ اچانک ہی حرام کر دیتے تو سب کے لیے بہت مشکل ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے نقصانات دکھائے اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم نشے میں نہ رہو، یعنی کم سے کم نماز کے وقت تو شراب سے پرہیز کرو. تو جو مسلمان تھے، جو ایمان والے تھے، وہ پہلی ہی بار میں شراب کو چھوڑ چکے تھے. اس کے بعد سورہ مائدہ میں قطعی حکم اللہ نے نازل کر دیا کہ اب شراب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. آیت نمبر 91. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟
چونکہ ان تمام چیزوں کو شیطانی عمل شیطانی کام بتایا گیا ہے، اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ انما یرید الشیطان۔ پھر یہاں پہ انما جو ہے کلمہ حصر ہے، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے، یا شیطان اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، مگر یہ یریدو چاہنا، کیا چاہنا؟ ایوقیہ، کہ ڈال دے۔ یوقیہ کا روٹ ورڈ ہے واو قاف عین، وقع ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، یعنی اہل ایمان کے درمیان، کیا ڈال دے؟ العداوت، عداوت۔ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے۔ بغض محبت کا اپوزٹ ہے، یعنی محبتیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور کیا چاہتا ہے؟ یسدکم، اور وہ روکنا چاہتا ہے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ اور نماز سے روکنے والا کون ہے؟ شیطان۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان نماز ادا کرے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم اب بھی باز آؤ گے یا سنی انسنی کر دو گے؟ یہ منتہون جو ہے یہ نہیں سے ہے، یعنی اس کا روٹ ہے نون ہا یا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ ان غلط کاموں سے رک جاؤ، یہ کہا گیا کہ اس سے رکو گے کہ نہیں، سوالیہ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس میں شدت پائی جاتی ہے کہ رکو گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بندوں سے۔ پیچھے کہا گیا کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، ورنہ نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ نقصان کے اوپر ایک اگر ہم نظر ڈالیں تو شراب اور جوئے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس میں شراب کی سب سے بڑی نقصان تو یہ ہے کہ شرابی کی عقل نشہ کی حالت میں بالکل جاتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد انسان کا جو ہے ہوش و حواس میں بھی وہ نہیں رہتا، اس سے دیوانہ وار حرکتیں ہونے لگتی ہیں، اس کی زبان اس کے اختیار اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ شراب خواہشوں کو بڑھاتی ہے اور اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ زنا، بدکاری اور بے حیائی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ شرابی عبادت اور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض زندگی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کی نگاہ میں، مال و دولت کی بربادی کا ذریعہ ہے، سب کچھ شراب کی نظر ہو جاتا ہے۔ شراب کی وجہ سے باہمی تعلقات دشمنی اور عداوت میں بدل جاتی ہے، اور صحت بھی خراب ہوتی ہے، غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کام سے جی چرانے لگتا ہے انسان، اور کام کرنے کے لیے بھی اس کو شراب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن نے شراب اور جوئے کو نجس یعنی شیطانی کام اور حرام کا کام قرار دیا ہے، اور اس کے پینے والے پر حد مقرر کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جوئے کے نقصانات کیوں اللہ نے کہا کہ اس سے بغض پیدا ہوتا ہے یا حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دو لوگ جب جوئے کھیل رہے ہیں تو ہارنے والے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، وہ نفرت آگے بڑھ کر جان جانے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس سے ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے اس انسان کی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جوئے میں ہارتا جاتا ہے، پھر پے در پے ہارتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتا ہے اور غصے میں آگ بگولا ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میرا جو حریف مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی نے محنت کی اور محنت اور کوشش سے اگر دولت کمایا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو جلن محسوس نہیں ہوتی، لیکن جوئے میں بے محنت کی کمائی ہوتی ہے جسے مخالف فریق جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس طرح انسانی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور جان جانے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں شراب جو ہے کس چیز سے روک رہی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، اور جب نماز سے ہم رک جائیں گے تو برائی، بے حیائی اس کی جگہ لے لے گی، کیونکہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین۔ تو تمہیں یہ چھوڑ دینی چاہیے تھی پہلے ہی، جب اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی نازل کیا تو ہی کچھ مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال اب آخری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، تو اسے سن کر کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟
اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 92، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صرف صاف صاف پہنچا دینے کی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننا، حکم ماننے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اس کی ضد نافرمانی ہے، یعنی فرمان کو نہ ماننا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے حکم مانو اللہ کی اور حکم مانو رسول اللہ کی۔ یہاں الگ الگ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، اور ڈرو یعنی بچو۔ حذر کے معنی بچنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے۔ تو بچو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اطاعت سے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا، کہ ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، حق کو بیان کر دینا ہے واضح طور پر۔ تو بتا دیا گیا کہ ہمیں خمر اور میسر کے بارے میں بھی اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے اور عام زندگی میں بھی۔ اور اگر کوئی اللہ کا حکم تو مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، جیسے کہ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پر، اور شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنے والوں پر، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور اس کے علاوہ بھی احادیث ہے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ بیان فرماتے ہیں۔ فرمانے میں اشارہ ہے کہ کلام پاک اور اسوہ رسول دونوں کی اطاعت اصل ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن اگر اللہ کا حکم ہے تو رسول اللہ کا عمل اس کی تعمیل کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی پر عمل کر کے دکھا دیا تاکہ امت اسی نمونہ پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اور اگر تم اللہ اور رسول کے احکام کو نہ مانو گے تو اس میں نہ تو اللہ کا کچھ نقصان ہے اور نہ اس کے رسول کا، بلکہ تمہارا ہی نقصان ہے۔ اس کے رسول کا کام صرف علی اعلان واضح طور پر احکام الہی کو پہنچا دینا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح پہنچا دیا۔ البلاغ سے مراد یہاں پہ پہنچانا ہے، قرآن اور سنت کا پہنچانا۔ المبین کا معنی کھول کر بیان بھی کرنا، یعنی کھول کر بیان کرنا۔ حکم پہنچایا بھی اللہ کے رسول نے اور حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے وہ قرآن ہی کی آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں گے اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، کیا نہیں ہے؟ گناہ۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ جناح، کوئی گناہ۔ جناح یہاں پہ جناح جو ہے اس کا مطلب ہے پر، یہ پر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جناح کا معنی جھکنا بھی ہوتا ہے۔ تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے خواہش نفس کی طرف انسان جو ہے جھک جاتا ہے۔
تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس چیز کا گناہ نہیں ہے؟ فیما تعیمو، اس میں جو انہوں نے کھا لیا. طعام یہاں کھانے اور پینے دونوں کے معنی میں ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اب جب شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی اور اس کے دینی اور دنیاوی نقصان بیان کر دیے گئے، تو صحابہ اکرام کو ان لوگوں پر نہایت افسوس ہوا جو حرام ہونے سے پہلے اس کو استعمال میں لائے تھے. اور اسی طرح منافقین اور یہود نے مسلمانوں پر طعنے کسنے شروع کر دیے. وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے تمہارے جتنے ساتھی کسی جنگ میں یا اپنی طبعی موت سے مر چکے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لہٰذا مسلمانوں کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا، اور آپس میں وہ لوگ کہنے لگے مسلمان کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے پیٹ میں تو شراب موجود تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی یا مال قمار یعنی جوئے کا مال کھایا تو ان کی کوئی پکڑ نہ ہوگی. شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، وہ تقوی اختیار کرے، بچے آئندہ کے لیے. کس سے بچے؟ جو غلط کر چکے اس سے. کب؟ آئندہ کے لیے، یعنی اب آئندہ بچیں گے اللہ کی نافرمانی سے تو پچھلی باتیں معاف ہو جائیں گی. اذا یہاں شرطیہ ہے، یعنی آئندہ نافرمانی سے بچیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لیا تو اب کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، نہیں، بلکہ آئندہ بچنا ہے. وآمنوا، اور ایمان لائے، یعنی بعض گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں. کیوں کہا گیا پھر تقوی اختیار کریں؟ کیا پہلا تقوی کافی نہیں تھا؟ اس لیے کہا گیا کہ کنٹینیو کریں اس تقوی کو، کیونکہ جو لوگ نشہ کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت سخت امتحان سے وہ لوگ گزرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ سگریٹ کے یا شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ رمضان میں اپنے دل میں یہ طے کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں کہ رمضان بھر مجھے شراب نہیں پینی ہے یا سگریٹ کا استعمال نہیں پینا. لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ واپس سے لوٹ آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اگلے رمضان تک وہ پہلے سے بھی زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو کنٹینیو کرنا ہے رمضان کے بعد بھی، یعنی جو عہد کر لے، جو وعدہ کر لے، اس کو کنٹینیو کر کے رکھنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ دنوں تک ابھی ہم نے توبہ کر لی تو پچھلا جتنا گناہ ہے وہ تو معاف ہو گیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اگر ہم نے وہ کام کیا تو ابھی کا گناہ تو ملے گا، پچھلا گناہ جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو مسلسل بچنا ہے، مرتے دم تک بچتے رہنا ہے. وآمنوا، اور ایمان لائے. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا. واحسنوا، اور انہوں نے احسان کیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ حسن سے ہے اچھائی، یعنی اچھا کرنا. کس چیز میں؟ احسان حقوق اللہ میں. عبادت میں احسان کیا ہے؟ جیسے میں نے کانسیپٹ آف عبادہ میں بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا، یہ حدیث جبرائیل کا حصہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن ترى فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہ ہو سکے، اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ابھی شروعات ہے، تو یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور حقوق العباد میں بھی بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. تو یہاں ساری اطاعت شامل ہے. احسان سے مراد ہر قسم کی اطاعت. تو یہ دراصل 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام، یعنی اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل پڑے. اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، یعنی دل کا مکمل یقین جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا جو کہ خالص اللہ کا رنگ ہوگا، صبغت اللہ. اور اس سے بھی آگے جب ایمان عین الیقین کا درجہ حاصل کر لے، جیسے آنکھوں دیکھا، تو یہی درجہ احسان ہے. یعنی اسلام، ایمان، احسان اور تقوی کا راستہ. یہاں انسان کو درجہ بدرجہ ترقی ملتی جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں
کہ محسنین جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ تو یہ احسان کرنے والے جو ہے اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں پھر وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی کا رزق بھی کھاتا ہے تو یہ رزق کھانا بھی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ یعنی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی بھی کرتے جاتے ہیں تو یہ رزق اس کے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ تو محسنین جو ہے اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ جو ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں یہ محسنین ہوں۔ آیت نمبر 94 یہ جو آیت ہے اس سورہ کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی مناہی آ چکی تھی، ممانعت آ چکی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی سنت کا ذکر ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، سب نے احرام باندھا ہوا ہے، اتفاق سے ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور بہت بھوکے ہیں۔ اب ایک ہرن جو ہے وہ گھومتے پھرتے ان کے قریب آ رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور وہ شکار کر بھی سکتے ہیں، ضرورت بھی ہے ان کو، چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے اور شکار کر لے یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لے، لیکن پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کیوں؟ احرام میں ہے۔ تو اس حالت میں اجازت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے جس کو پہنچتے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ۔ لا اور نون مشدد دونوں تاکید کے لیے ہے، یعنی ایسا ضرور بالضرور ہوگا کہ اللہ تم کو امتحان میں ڈالے گا، اور یبلو بلا سے ہے یعنی آزمائش، بشیئن کوئی بھی چیز سے، من الصید شکار میں سے، یعنی شکار میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ تنالوہ پا لیتے ہیں اس کو یا پا سکتے ہیں اس کو، اس کا روٹ ہے نون لام واو، یہ نالا یا نالو سے ہے، اسی ورڈ سے جیسے نام ہوتا ہے نائلہ، تو اسی سے نکلتا ہے وہ بھی۔ تو پا لیتے ہیں اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یعنی جو شکار تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوتا ہے، وہ رماحکم اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ رماح یہ رمح کی جمع ہے، جو تمہارے تیروں کی پہنچ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ضرور تم کو آزمائے گا۔ تم ہاتھ کی پہنچ میں کون سا، اگر ہم دیکھیں تو ہاتھ کی پہنچ میں کون سا شکار ہو سکتا ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے یا زمینی ہوتا ہے، اور نیزے کی پہنچ میں جو دور ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، کس بات کو؟ من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی اور غائبانہ طور پر، کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، کیونکہ کچھ کام انسان تو بندوں کے ڈر سے چھوڑتا ہے یا کچھ اللہ کے ڈر سے۔ عام طور پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بندوں کے ڈر سے ہی کام چھوڑتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر کون ڈرتا ہے اللہ سے، اور اللہ کی نافرمانی سے کون بچتا ہے۔ فمن اعتدیٰ، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک اس کے بعد، اعتدیٰ کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان
1400 मुसलमान जो है वो गए थे 6 हिजरी में, जब हुदैबिया के सफ़र पर जा रहे थे तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मक्का से बाहर मुकाम हुदैबिया में एहराम बांधे रुके हुए थे। उस मौके पर कसीर तादाद में जानवर जिनको शिकार किया जा सकता था मुसलमानों के पास डेरों में, खेमों में घुस आते थे और इतने करीब थे कि हाथ से पकड़ लिए जाए और नेज़ों के ज़द में थे। और सहाबा इकराम उम्रा का एहराम बांधे थे और इस तरह सख्त तकलीफ़ में वो लोग मुब्तला थे, क्योंकि अहले अरब के यहाँ वो लोग शिकार के बहुत शौकीन होते थे। तो उस वक्त उन्हें रोक दिया गया। अब देखें, कोई भी चीज़ जो महबूब भी हो इंसान को और उसके बस में भी हो, तो उससे रुकना बहुत बड़ा इम्तिहान है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही हमारा जो इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हमें, देखिए कि एक तरफ तो अल्लाह ने आज़ादी दी कि हम अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। अब हम देखें कि हम करते क्या हैं, नेकी करते हैं या बुराई करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत पैदा की ताकि हम देखें, हम तुम्हें आज़माएं कि कौन है अच्छे काम करके हमारी तरफ लौटता है और कौन बुरे काम करता है। लेकिन सहाबा इकराम को कसरत से शिकार मिला, लेकिन हाथ रोक दिया उन्होंने। बनी इसराइल को भी अल्लाह ने आज़माया था सब्त के कानून से, यानी सब्त के दिन, हफ्ते के दिन उन्होंने क्या किया, हीला साजी की, लेकिन सहाबा इकराम ने सब के सब ने इताअत की। हम सब अपना अपना मुहासबा करें कि जब हमारे लिए गलत काम करने के मौके खुले होते हैं और कोई देखने वाला भी ना हो तो हम क्या करते हैं। अमूमन गुनाह जो है, ज़्यादातर लोग गुनाह वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ आसानी होती है गुनाह करने में, मगर जहाँ गुनाह करना मुश्किल होता है, लोग हैं, देख रहे हैं और अगर हम गुनाह करेंगे तो सज़ा भी मिल सकती है, तो वहाँ लोगों के डर से लोग बचे हुए रहते हैं। इसमें मिसाल, सबसे अहम मिसाल जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है। ये है असल बचना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक इंतहाई हसीन तरीन औरत, और वो भी स्टेटस वाली औरत, और वो गुनाह की दावत दे रही है और 7 दरवाज़ों के पीछे कोई देखने वाला भी नहीं, आराम से गुनाह कर भी सकते, लेकिन ऐसे हालात में अल्लाह से डरना, असल बचना इसको कहते हैं कि आसानी हो फिर भी हम गुनाह से बच रहे हैं। तो अल्लाह के साया तले होंगे ऐसे लोग जिनके सामने बुराई करने की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हो, आसानी मुयस्सर हो, मगर वो अल्लाह का खौफ रखे और उस बुराई से अल्लाह की पनाह पकड़े। अल्लाह के अर्श के साए तले वो शख्स भी होगा जिसे किसी हसीन स्टेटस वाली औरत ने बुराई की दावत दी और वो अल्लाह से डरा। आयत नंबर 95, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ मिस्लु मा क़तला मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिगल क़ाबती औ कफ़्फ़ारतुन तआमु मसाकीना औ अदलु ज़ालिक सियामन लियज़ूक़ा वबाल अम्रिह अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। ऐ ईमान वालों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल मत करो। तो जो कोई तुम में से उसे कत्ल कर बैठे जानबूझकर, तो फिर उसका कफ़ारा होगा उसी तरह का एक चौपाया जैसा कि उसने कत्ल किया, जिसका फ़ैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। ये नज़र की हैसियत से खाना काबा तक पहुँचाया जाए, या फिर उसका कफ़ारा है कुछ मसाकीन को खाना खिलाना, या इतने ही रोज़े रखना ताकि वो अपने किए की सज़ा चखे। अल्लाह माफ़ कर चुका पहले जो हो चुका, लेकिन जो कोई फिर ऐसा करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। बार बार अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, ला तक़्तुलुस सैदा, ना तुम कत्ल करो शिकार को। और यहाँ शिकार से मुराद खुश्की का शिकार है, यानी ज़मीनी शिकार। पीछे ही की कंटिन्यूएशन है ये, वो वहशी जानवर जो खाया जाता है,
اور خشکی کا جانور ہو، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے سمندری جانور احرام کی حالت میں شکار کیا جا سکتا ہے، تو یہاں خشکی کے اس جانور کو مارنے سے منع کیا گیا جو کھایا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے احرام کی حالت میں سانپ، بچھو یا شیر وغیرہ کو مار دیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ ماری جا سکتی ہے، یعنی بلا وجہ کسی کو مارنا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہاں وحشی جانور کی بات ہو رہی ہے، جیسے نیل گائے ہے، ہرن یا مرغابی، جن چیزوں کا شکار کیا جاتا ہے ان کو نہیں مار سکتے، لیکن جیسے روزمرہ میں جو کھاتے ہیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، وہ سب مار کے کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر تو بھوکے رہ جائیں گے۔ تو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم شکار کرو حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ حرم کے دو معنی ہیں، ایک تو حالت احرام یعنی وہ لباس باندھا ہوا ہے اور احرام کی نیت کی ہو، اور دوسرا حدود حرم کے اندر حالت احرام میں، فرض کریں آپ حالت احرام میں ہوں لیکن ابھی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے نیت کر لی، آپ محرم ہیں۔ ومن قتلہ منکم، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، یعنی نہ بھول نہ خطا سے، کہ کہیں اور تیر پھینکا اور غلطی سے کہیں اور لگ گیا تو خطا کی بات، یہ خطا کی بات نہیں کی جا رہی ہے، متعمدن یعنی جو جان بوجھ کر نیت اور ارادے سے شکار جس نے کیا اس کے بارے میں ہے۔ فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل، مانند، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعم، مویشی جانوروں میں سے، یعنی پھر اسے کفارہ دینا ہوگا، ویسا ہی مویشی جانور صدقہ کر کے۔ مویشی جانور نعم کو کہتے ہیں۔ نعم کون سے جانور ہوتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یعنی اگر کسی نے ایسا جانور مارا جو قیمت یا سائز میں اونٹ کے برابر ہے تو اس کو اونٹ دینا ہوگا صدقے میں۔ اگر کسی نے فرض کیجئے ہرن کو مارا تو اس کو بکری دینا ہوگا، کسی نے نیل گائے کو مارا تو اس کو گائے دینا ہوگا۔ اگر کسی نے اس سے کمتر کیا ہے تو کم، یعنی جس درجے کا شکار ہے اسی کے برابر درجے کا کفارہ ہے۔ یحکم بہ، جس کا فیصلہ کریں گے، ہی کی ضمیر کفارہ کی طرف جا رہی ہے۔ ذوا عدل، ذوا مطلب تثنیہ کا صیغہ ہے، ذوا ڈویل کا صیغہ ہے، ذوا یعنی دو، عدل عدل والے، یعنی دین پر عمل کرنے والے دو لوگ۔ ان کی شرط یہ ہے، ایسے دو لوگوں کی شرط یہ ہے جو عادل ہوں۔ نمبر 1 کہ فرائض ادا کرنے والے ہوں، جیسے نماز روزے کے پابند ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں۔ تو عدل کیا ہوا کہ ہر ایک کو اس کا حق دینے والا، یعنی انصاف پسند لوگ۔ تو ایسے دو معتبر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کا فدیہ کیا ہوگا۔ منکم، تم میں سے، یعنی مومنوں میں سے، ہدین، قربانی، کون سی؟ جو حرم بھیجی جائے، ہدین یعنی قربانی، کون سی قربانی؟ جو حرم بھیجی جائے، چاہے وہ باہر سے خرید کر بھیجی جائے یا حرم کے اندر ہی خریدی جائے۔ بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچائی جائے گی، یعنی ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو حرم کے حدود میں ذبح ہوگا، یعنی مکہ لے جایا جائے گا اور وہاں کے فقراء کو وہ کھانا کھلایا جائے گا۔ او یا، یعنی اب دوسری آپشن دی جا رہی ہے کہ یا پھر یہ کر لو یا پھر کفارہ ادا کر دو۔ کفارتن، کفارہ ہے، کفارہ کفر سے ہے، کفر کہتے ہیں چھپانا، کفارہ کیا ہوتا ہے؟ چھپاتا ہے، گناہ چھپاتا ہے۔ طعام مساکین، کھانا مسکینوں کا، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ اس جانور سے جس کا فدیہ دینا ہے، اس سے جتنے لوگوں کا پیٹ بھرے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی شکار کی قیمت کے برابر راشن دینا ہے، پیسے نہیں دینا ہے۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر، ذالک سے مراد کھانا، یعنی کھانے کے برابر دینا ہے راشن۔ سیامن، روزے رکھیں، یعنی اس کھانے سے جتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اتنے روزے رکھیں۔ لیذوقا، تاکہ وہ چکھیں،
वबाला अमरिही, अपने किए की सज़ा। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, माफ़ कर दिया अल्लाह ने जो पहले हो चुका, यानी इस हुक्म के आने से पहले जिसने एहराम में शिकार कर लिया वो माफ़ है। क्योंकि सहाबा इकराम को ये फ़िक्र लाहक हो जाती थी कि कोई हुक्म आया तो सोचते कि ये जो हम पहले कर चुके तो हमारा क्या होगा। तो अब गुनाह पे ना पकड़ना, ये माफ़ करना होता है। तो वमन आदा, और जो इरादा करेगा, आदा का मतलब लौटेगा, उस हुक्म के बाद अगर कोई फिर ऐसा करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। इंतकाम का मतलब बदला लेना, गुनाह पे पकड़ना। वल्लाहु अज़ीज़ुन, और अल्लाह ज़बरदस्त है, ज़ुंतक़ाम, इंतकाम लेने वाला है। यानी जो हालत एहराम में शिकार पकड़ेगा अल्लाह उसको पकड़ेगा। इतना सख्त हुक्म क्यों है? जैसे रोज़े में हलाल चीज़ भी नहीं खा सकते, इसी तरह यहाँ हलाल शिकार भी नहीं पकड़ सकते। ये अल्लाह का इम्तिहान है कि जब इंसान एक ख़ास यूनिफॉर्म में आ जाता है तो फिर उसकी जो है उस इंसान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी बन जाती है। एहराम पहनकर इंसान अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाता है। एहराम पहनकर दौड़ना भागना कैसा अजीब सा फील होगा। जैसे कि शिकार का मतलब क्या है? ये असल में खेल कूद ही तो है शिकार। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि बुर्का एक सिंबल है, तो अगर बुर्का पहनकर कोई लेडी अगर सड़कों पे दौड़ भाग करेगी, खेल कूद करेगी, बहुत अजीब महसूस होगा। तो जब एहराम इंसान पहन लेता है तो वो डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी में आ जाता है। तो यहाँ आयत नंबर 95 तक ही रहने देते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकती हैं।